السلام علیکم دوستو جنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الرحمن آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے، اور جنات کو خالص آگ سے پیدا کیا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور جنات آگ کی لپٹ سے پیدا کیے گئے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں اپنے علم کے مطابق بحوالہ کتاب اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جنات کی اقسام، ان کی رہائش اور ان کی غذا کے بارے میں بتاؤں گا، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو جنات کی اقسام۔ ابو ثعلبہ خشنی سے مروی ہے کہ جنات کی 3 اقسام ہیں۔ کچھ جنات کے پر ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑتے رہتے ہیں، اور کچھ جنات سانپ اور بچھو کی شکل میں ہوتے ہیں، اور ایک قسم کے جنات پڑاؤ بھی کرتے ہیں اور سفر بھی کرتے ہیں۔ دوستو بعض جنات انسانوں کے خالی مکانات، کھنڈرات اور صحراؤں کو اپنی رہائش کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ نیز مسلمان جنات مساجد کے ارد گرد بیت اللہ کے پڑوس میں رہنے کو ترجیح کرتے ہیں۔ کافر جنات کوڑے کرکٹ کے ڈھیر، بیت الخلا اور اللہ کی نافرمانی کی جگہوں کو اپنی رہائش کے لیے چنتے ہیں۔ انہی مناسبات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادیوں اور صحراؤں میں جا کر جنات کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ سیدنا ابن عباس اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے صحیحین اور دیگر کتب سے روایت ہے کہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ زمین پر کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس کی چھت میں جنات کا بسیرا نہ ہو۔ جب ایسے گھر والے دوپہر یا شام کو کھانا کھانے لگتے ہیں تو ان میں سے کسی فرد نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کیا تو جنات بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ جنات بیت الخلا میں بھی رہتے ہیں، اور اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلا میں جانے کا ارادہ کرے تو جنات کے مردوں اور عورتوں سے اللہ کی پناہ مانگ کر جائے۔ صاحب کتاب شیخ وحید عبدالاسلام بالی حفظ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک بار میں نے ایک مسلمان جن سے پوچھا، کیا تم بیت الخلا میں بھی رہتے ہو؟ اس نے بتایا کہ وہاں صرف کافر جنات رہتے ہیں، کیونکہ وہ نجس مقامات میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ صاحب کتاب کے بقول کافر جنات شاید اسی لیے خوشبو، عطریات اور خصوصاً کستوری سے بہت سخت نفرت کرتے ہیں، جبکہ مسلمان جنات مسلمان مردوں کی طرح خوشبو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ نیز جنات زمین میں موجود دراڑوں اور بلوں وغیرہ میں بھی رہتے ہیں، چونکہ رسول اللہ نے بلوں میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا کہ وہ جنات کے مسکن ہوتے ہیں۔ نیز کچھ جنات اونٹوں کے باڑوں میں بھی رہتے ہیں۔ دوستو جنات کی غذا۔ احادیث صحیحہ میں کثرت سے وارد ہے کہ جنات کھاتے اور پیتے بھی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے صحرا کی طرف جانے لگے تو مجھے حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجا کے لیے 3 پتھر جمع کروں اور ہڈی اور گوبر سے پرہیز کروں۔ میرے استغفار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دونوں چیزیں جنات کا کھانا ہے۔